الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء خصوصا سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا الذين شاروا الدين وهديناهم إلى صراط مستقيم ومتبعين أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى مثل الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا عن أبي أمامة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب پیار اور محبت سے ایمانی جذبے سے بیمار والا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، حضرت مفتی صاحب کی شفقت فرمائی اللہ ناچیز کو آج کی اس پروگرام کی دعوت دی. اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے حاضری ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی آج کی انکساری ذلت اور خاری کے ساتھ دعا اور التجا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی التجا ہے کہ میرے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے اللہ پاک آج کی حاضری آج کا یہ جو پروگرام بڑا خوبصورت اور بڑا خوبصورت نام، اس نام پہ میں حضرت مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عمومی طور پر جلسوں کے عنوان اور کانفرنسوں کے عنوان سیرت امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو نام ترتیب دیا سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا میں تو ادنا سا طالب علم ہوں. یہ سیرت کا عنوان اور بہت ہی وسیع ہے. ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ طاہرہ طیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیے. تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کے چہروں کو دیکھ کے میری بڑی خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ذوق ہے، شوق ہے
کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، دین کا بیان سننے کی طرف سے آئے. آپ کے لیے میں دعا کروں اللہ پاک آپ کے ذوق کو برقرار رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے. آپ کے دین کے جو پروگرام ہوں، درس ہوں، تقاریر ہوں، جو آپ دل جمی سے دل لچی سے سنیں، ان سے بڑے دعا ہے. ایک نام بڑا مشہور ہوا اور ہم تو اپنے بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں، اور ان کا نام لینا ہم مولوی ہمارے بڑے بڑے خطباء ان کا نام لینا، ان کا قول ذکر کرنا بھی بڑی شہادت سمجھتے ہیں. حضرت خطیب خطابت کے بادشاہ شہنشاہ خطابت کا لقب پانے والے میری مراد سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. موچی دروازے لاہور میں کانفرنس کی اور انہوں نے اپنی کانفرنس میں فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے پہ اللہ کریم نے 23 سال لگا. پورا قرآن کتنے عرصے میں اترا؟ 23 سال میں. حضرت شاہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں کتنا ٹائم لگایا؟ 23 سال. اللہ کی ذات کتنی شایان شاندار ہے. اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اللہ نے شان فرمایا کون، بس کون فرمایا تو زمین بن گئی. آسمانوں کو رب نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے شان فرمایا کن فیکون تو آسمان بن گئے. ساری کائنات بن گئی، ساری مخلوقات بن گئی. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان بڑا وسیع. کبھی انسان دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ کریم نے روحوں کو پیدا کیا اور بالخصوص جو اللہ کے نبی جنہوں نے دنیا کے اندر مبعوث ہونا تھا، جن کو نبوت اور رسالت ملتی تھی، جنہوں نے اللہ کا برگزیدہ انسان بننا تھا، راہبر اور رہنما بننا تھا، اللہ کریم نے ان سب روحوں کو جمع فرمایا اور ان سب روحوں سے اللہ نے براہ راست انتظام فرمایا اور اللہ کریم نے ان سب روحوں سے یہ عہد لیا اور وہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا. سب سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا. منصب نبوت اور رسالت کو تمہیں ادا کرنا ہے. پھر تمہارے پاس میرے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں مبعوث فرماؤں گا. ثم جاء پھر میرے آخری ثم جاء کی تفسیر دیکھ لیجیے، مطالعہ کیجیے. اس سے بعد اللہ کے آخری محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے سارے نبی جب مبعوث ہو جائیں گے، جب آ جائیں گے دنیا کے اندر، ان سب کے بعد میں نے مبعوث فرمانا ہے تو اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو عنوان رکھا گیا سیرت خاتم الانبیاء، تو چونکہ ہمارا توحید و سنت سے ہے، الحمدللہ یہ اللہ پاک نے صلاحیت توحید و سنت والوں کو عطا فرمائی کہ مسئلہ ختم نبوت اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں جب سارے نبی ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، صرف اللہ نے اپنے نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا تھا، تو اس وقت بھی اللہ کریم نے آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے مسئلہ ختم نبوت بھی ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا سب سے آخر میں اپنے رسول کو مبعوث فرماؤں گا. تم مجھے بتاؤ میرے رسول پر ایمان لاؤ گے نہ تم میرے نبی والا اللہ. تو سارے رسولوں نے بیعت کہا ہو کہ اللہ ہم اس آخری رسول پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم آخری رسول کی نصرت اور معاونت بھی کریں گے. تو اللہ کریم نے
اس وقت سے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ تعالی نے اپنے نبیوں پر اپنے محبوب پیغمبر کی بشارت کو نازل فرمایا۔ کئیوں کا تو ذکر بھی ہے، بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے اللہ کریم سے مانگا، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بڑھیا بڑھیا قربانیاں دی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور اللہ سے وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھا۔ اور پھر اللہ کریم سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ خود بھی تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کریم نے آپ کو امام الخدا کا لقب دیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ تو افضل بشر ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ افضل بشر ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کھانا آپ کے مزاج کے اندر توازن کی انتظاری تھی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے خاتم الانبیاء بنا کر آخری خدمت کرنے والی نبوت دے کر بھیجا ہے، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں اٹھایا جاؤں گا، مجھے اس پر فخر۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں ہی وہ انسان ہوں جو شفاعت کروں گا، پر مجھے اس پر فخر۔ اور ایک وقت آیا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو رہا ہے اور آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بڑی شاہان شان داخل ہو رہے ہیں، آج مانا عالم یہ تھا کہ جس اونچی پہ آپ سوار تھے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جھکا ہو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اونٹنی کی جو پہاڑ تھی اس سے لگ رہا تھا، آج بھی کا یہ عالم تھا، اور بڑے فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جن جن لوگوں نے ستایا تھا، جن جن لوگوں نے نکالا تھا، جن جن لوگوں نے جو ظلم زیادتیاں کی تھی، وہ اندر ہی اندر بڑے پریشان تھے، غمگین تھے کہ آج عمل ہمارا کیا ہوگا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا تو تذکرہ بھی نہیں کیا، سب کو معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے آپ کی بشارتوں کو اپنے نبیوں پر وحی کے ذریعے یا اپنی آپ کی امت کو میرے نبی کی سیرت بتاؤ کہ میرے آخری رسول آنے والے ہیں، میں نے ان کو یہ صرف سے بلکہ قرآن کو کہتا ہوں۔ یہ جو اہل کتاب لوگ تھے یہود و نصارا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، یہ تو اللہ کے نبی کو دن دیکھ کے ایسے پہچانتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ دوسرے بارے کی آیت ہے الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو جانتا اور پہچانتا ہے، اس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جانتے تھے، کیونکہ اللہ نے تعارف کروا دیا، اللہ نے آپ کی ساری وصیتیں بیان کروا دی، ارشاد کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے جو آخری رسول مبعوث فرمانا ہے ان کی بشارت سناؤ اور ان کا نام نامی جس میں گرامی بھی لوگوں کو بتاؤ. تو کیا فرمایا میرے بعد احمد ان کا نام نامی اس کے گرامی کیا ہوگا حضرت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو اتنی بشارات آئیں کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سے یا اللہ اتنی شان والا نبی اتنی بلندیوں والا نبی. میں ایک مختصر کا جملہ بول کے آگے تمہیں جانا چاہتا ہوں وقت بہت تھوڑا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان اتنی اونچی ہے کہ شایان شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی شایان شان ہستی ہے تو آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی بشارات آئیں آپ کے فضائل آپ کے منافع آپ کی شخصیت جب اللہ نے بیان فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم الشان نبی ہیں مان پڑے جس کے بارے میں اللہ نے ایسے ایسے معجزات سے نوازا ہے ایسے معجزات کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کچھ معجزات کا ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز تو کھا گیا ہے فلاں چیز تو گھر میں چھوڑ کے آیا ہے. کوئی عورت کا بیمار آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اس سے ہاتھ دیکھتے ہیں یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ایک اور بڑا شان معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور وہ ہے بحی الموتیٰ مردوں کو زندہ کرنا. قبر مبارک میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو اور کھڑا ہو جا اور مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا. آپ کی پیدائش کے بارے میں اللہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عیسیٰ کو ایسے پیدا کیا آدم جیسے میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا. حضرت آدم کو بھی اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا. خود نبی ہیں اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو اسی وجود مبارک کے ساتھ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. آپ اب بھی آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں. پھر جب اللہ کی طرف سے جب وقت پورا ہوگا وہ تشریف لائیں گے. انہوں نے دعا مانگی کہ میں امتی بن کر اس نبی کا اسی وجود اسی زندگی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ نے قبول فرما دیا. وہ تشریف لائیں گے اللہ کے محبوب پیغمبر کی امتی بن کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ خود اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور اللہ کریم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا. اور ہمارے لیے کتنی بڑی شان کی بات ہے کہ دین مانگی اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیا. اللہ کیا فرماتے ہیں لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کسی کو زندگی دے دوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پر احسان کیا. دولت دے دوں اولاد دے دوں اتنی نعمتیں دے دوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ بندہ ان نعمتوں کو گن بھی نہ سکے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان نہیں یہ میرا انعام ہے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہاری طرف اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو میں نے تمہاری جنت ہی میں سے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا یہ میرے اللہ کا تم پہ احسان ہے. اور یہ جو لوگ تھے
جو مکہ کے تھے یا پاک کے لوگ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، یہودی اپنی جگہ پہ کہتے ہیں جب اللہ کے آخری رسول آئیں گے ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم نے پا لیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، اتباع کریں گے۔ اور مکہ کے آس پاس کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں وہ تو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے بڑے زور شور سے اللہ کی سخت سخت قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں مشرک کرتے شرک بتوں کو پوجتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ اللہ آج کا بڑی کمزور ہے، کوئی کہتا ہے میری ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے فلاں کی قسم، کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، یہ شرک کیا ہے۔ قسم اٹھانی ہے تو کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اور یہ مشرک تھے اس وقت، اور یہ بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَئِن جَاءَكُمْ نَذِيرٌ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ آپ کو نذیر کرنے کا ارشاد کیا۔ کیا شان ہے میرے محبوب پیغمبر کی۔ اللہ کریم آپ کی صفت کو ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے نبیوں سے خطاب ہوتا ہے، کسی کو اللہ یا نوح کر کے پکارتے ہیں، کسی کو اللہ کریم یا ابراہیم کر کے پکارتے ہیں، نام لے کے۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان کہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دعا کر کے پکارتے ہیں، کبھی آہان کے نام سے، کبھی یاسین کے لقب سے، کبھی یا نبیوں کے لقب سے، کبھی یا مدثر کے لقب سے، کبھی یا مزمل کے لقب سے اللہ پکارتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو بشارتیں سنتے تھے نا، یہ کہتے تھے وہ نذیر پیغمبر آئے گا نا تو ہم اس نذیر پیغمبر کی اتباع کریں گے، اس نذیر پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی دعوت کو مانیں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ اور کہتے ہیں ساری جماعتوں سے پہلے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے۔ دعوت شوق کتنا، یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی یہ بشارتیں سنی تو وہ خواہش سے چل پڑے اور چلتے 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 مدینہ میں آ گئے۔ اس وقت اللہ کے محبوب ہجرت کر کے آ گئے، اور اسی طرح میں کہ آپ کے رسول آئیں گے میں ان کی اتباع کروں گا۔ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نازل ہونے والی کتاب تھی اس میں جو بشارتیں تھیں، آپ کی ہجرت کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت جا کے تشریف لائیں گے۔ تو حضرت سلمان بھی وہاں پہنچے، ایک یہودی بھی قابل ہے اس کا نام ہے، اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی وہاں پہ گئے تو دیکھوں واقعہ وہی اللہ کے رسول ہیں۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے کچھ چیزیں کھجوریں کچھ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صدقے کی کھجوریں۔ اور انہوں نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں پڑھی تھی کہ اللہ کے آخری رسول جو ہیں وہ صدقہ خود تناول نہیں فرمائیں گے۔ تو جیسے صدقے کا بتایا انہوں نے جو مستحق لوگ تھے ان میں تقسیم کروا دیا، وہ لوگ میں سے اللہ کے رسول نے نہیں کھایا نہیں کیا۔ پھر دوبارہ گئے تو فرمایا یہ چھوٹے کی کھجوریں ہیں، ہدیہ کی کھجوریں۔ بندہ کسی کے پاس مہمان جائے تو یہ عادت ہوتی ہے کہ بندہ وہاں پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، کھانے کی چیز، مٹھائی لے کے جاتا ہے۔ وہ لے کے گئے
اللہ کے رسول نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا، اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو بھی کھلایا۔ اور پھر تیسری جو علامت کڑی ہوئی تھی نا، وہ ایسے پیچھے کھڑے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیموں کے بادشاہ تھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ کیوں کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اپنی پیٹھ سے اٹھایا اور جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شام و خطوں کے درمیان میں انہوں نے نبوت دیکھی تو نپٹ گئے تھا اور سامنے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے حسرت سے صبر کر کے بڑی صعوبتیں مشکلیں مصیبتیں اٹھا کے آج آپ کے قدموں میں آیا ہوں، اور آج میں نے وہ ساری چیزیں جو بڑی تھی وہ میں نے دیکھ لی ہیں، باقی آپ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ، وہ مخاطبت والا وہ بندہ واقعہ ہے، وہ حضوریں لگائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کریم نے فوراً ان کو بڑا کر کے لمبا واقعہ، پھر اللہ نے یہ سورت محمد اتاری اور اس کی آخری آیت اتاری، اور اللہ نے کیا فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں، میرے محبوب پیغمبر شان والے پیغمبر میں نے تمہیں مقبول فرمائے ہیں اور تم میرے محبوب سے منہ موڑ رہے ہو، تو پھر میں تمہیں نیست و نابود کر کے تمہاری طرح ایسے لوگوں کو لے آؤں گا۔ اشارہ حضرت سلمان فارسی کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ کثرت کہتے تھے ہم سب جماعتوں سے پڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے، آپ کی دعوت کو مانیں گے۔ میں اب آ رہا ہوں سیرت کی طرف، جو آپ کی سیرت اصلی جہاں سے یہ تو وہ سیرت ہے نا جس کو ہم سب بڑا پسند ہے، اور جہاں سے اصل سیرت آپ شروع ہوئی ہے نا، پھر پتہ چلے گا کہ اس سیرت کو ہم مانتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ کے لیے اس آیت میں نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارت دے دی کہ جب میرے محبوب پیغمبر نذیر بن کر آ گئے، انہیں یہودی بھی قسمیں اٹھاتے تھے، عیسائی بھی قسمیں اٹھاتے تھے، مشرکی مکہ بھی قسمیں اٹھاتے تھے۔ یہ ابو جہل سے اس کے بھائی نے پوچھا کیوں نہیں کرنا پڑتا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتا ہے یا حذیفہ کا جو بڑا چودھری تھا اس کے گھر میں آخری نبی آتا، یا پھر اس نے اشارہ کیا جن مشہور صحابی جنہوں نے ساری زندگی تلوار اٹھائی اور جہاد کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو دادا تھے نا ان کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ کہا کہ یہ بڑا چودھری آدمی تھا مکے کا، یا تو پھر ان کے گھر میں نبوت آتی، اب یہ نبوت آ گئی حضرت عبد المطلب کے گھر میں، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد محترم بھی آپ کی پیدائش سے پہلے جا چکے تھے۔ کہتا ہے ان سے تو ہمارا شروع سے یہ تھا کہ جب یہ کوئی حاجی آتے ہیں یہ خاندان ان کی خدمت کرتا تو ہم مقابلے میں ان سے پڑھ کر کرتے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو کی نہیں تھی، ستو ملانے میں حاجیوں کی خدمت میں تو وہ کھانا اس نے اچھا ملا لیا کرتا تھا، اچھا مقابلہ کر لیا کرتا تھا۔ اب یہاں نبوت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یہاں پر تو کوئی ایسا تھا نہیں جو پیش کر سکتا۔ اللہ نے چیلنج دی، اللہ نے فرمایا کس طرح میرے قرآن کی کوئی مثل پیش نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے محبوب پیغمبر کی بھی کوئی مثل پیش کر سکتا نہیں ہے۔ بے شک آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنی سیرت کا جو آغاز فرمایا اور پہلی دعوت جو دی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سیرت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے نا تو
قرآن کیا کہتا ہے؟ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ۔ کچھ بڑے گھمنڈی لوگ جن کو اپنی دولت پہ، اپنی کرسی پہ، اپنی سرداری پہ، اپنی بڑائی پہ ناز تھا، فخر تھا، اللہ کے محبوب نے جیسے اپنی سیرت کا آغاز کیا اللہ کی تحریر سے، اور وہ تو تھے نا ہر جگہ، وہ تو جانتے تھے، پہچانتے تھے، جیسے انہوں نے لا الہ الا اللہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے دین کو ہم پوجتے ہیں، وہ پوجا کے لائق وہ سور بکار بنت بھگوتی کے لائق کوئی نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے اس وقت؟ وما زادهم الا نفورا، ان کے اندر پھر وہ لذت کی جو آگ تھی وہ زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی۔ پہلے تو قسمیں کہتے تھے واقسم و باللہ، کہتے تھے اللہ کی قسم کھا کے کہتے آخری نبی کی ہم سب سے بڑھ کر اتباع کریں گے۔ اب جو آپ کی دعوت کو سنا تو آپ سے نفرت کرنے لگے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑی بری بری چالیں چلنے لگے، تدبیریں کرنے لگے۔ ابو جہل نے وہ تدبیر کی، ایک سیرت کی کتاب میں نام ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حالت کوئی دشمن بھی بیمار پڑ جاتا تو اس کے خلاف اس سے بھی تشریف لے کر اس نے مکر کیا، تدبیر کی کہ اللہ کے رسول آئیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل اور سوا کروں گا، معاذ اللہ۔ اللہ کے محبوب ہے ان کا جب آنے لگے اللہ نے بدل گیا بھائی اطلاع دے دی میرے محبوب پیغمبر کا اس میں چار کمی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اور پھر اللہ نے اس کو ایسا دلیل اور سوا کیا، اللہ کا کلام کہتا ہے بھلا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، کہ جو بھی چال ہے محبوب کے خلاف چلتے تھے وہ ان کے ساتھ وہی چال ہوتی، وہ خود دلیل اور سوا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیرت دی ہے، اصل سیرت جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں حضرت کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضروری کرتا ناصر نہیں سنتا، انہی الفاظ سے میں احترام کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ کریم اپنی بارگاہ الہی میں مقبول فرمائے، کما علینا